ایک پورا گھرانہ اسلام لایا صرف ایک بہو اور ساس کی محبتیں دیکھ کر، صرف اتنی بات دیکھ کر۔ ایک لڑکی کا رشتہ ہوا، میں نے نکاح پڑھایا، تربیت یافتہ لڑکی تھی، درس قرآن میں آتی تھی، بہت اچھے جذبات تھے، تقوی والی لڑکی تھی، ہائیلی ایجوکیٹڈ لڑکی تھی، تھرو آؤٹ انگلش میڈیم میں پڑھا تھا، مگر پردے کی پابند تھی، تقوی والی تھی، بہادر لڑکی تھی۔ اس کا رشتہ ہوا، ایک ہفتے تک تو دلہن بنی رہی۔ ایک ہفتے کے بعد اس نے اپنی ساس سے کہا کہ امی اب میں آپ کے گھر میں آ گئی ہوں، اب میں خدمت کروں گی اور آپ آرام کریں گی اور دعا کریں گی، سارے کام میں کروں گی، صبح کو چائے فجر سے پہلے میں پلاؤں گی، ناشتہ میں بناؤں گی، کچن میں صاف کروں گی، کھانا میں بناؤں گی، مہمانوں کی خدمت میں کروں گی، شام کی چائے کافی میں بناؤں گی، رات کا کھانا میں بناؤں گی، کپڑے میں دھوؤں گی۔ امی اب اللہ کے واسطے آپ آرام کیجیے، آپ لمبی نماز پڑھتی ہیں پھر آرام نہیں کرتی، فوراً کچن میں چلی آتی ہیں۔ امی بس اب سب کچھ میں کروں گی۔ ساس نے بہو کو گلے سے لگایا اور کہا کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں، کیسی سعادت مند، کیسی محبت والی بہو میری ہے، لیکن بیٹی ابھی میں بستر پر لیٹنے کے لائق نہیں ہوں، میں تم کو اکیلا نہیں چھوڑوں۔ صبح کی چائے تم مت بنانا، تم کو جلدی اٹھنا پڑے گا، میرے بیٹے کو بھی تکلیف ہوگی، تم کو بھی زحمت ہوگی، صبح کی چائے میں خود بنا لوں گی، ناشتہ تم بنا دینا، کسی دن میں بنا لوں گی، جس دن چھٹی کا دن ہو اس دن تم آرام سے کمرے میں رہنا، میں ناشتہ بنا کر کمرے میں تم دونوں کے لیے پہنچا دوں گی۔ بیٹی نے کہا، بہو نے، امی یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، نہ چھٹی کا دن نہ ورکنگ ڈے، سب خدمت میں کروں گی، میں اسی لیے آئی ہوں اور میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ جیسی ساس ملی ہے۔ آپ ساس کم ہیں، ماں زیادہ ہیں، میں دو ماؤں کی بیٹی ہوں، ایک ماں میری میکے میں ہے، ایک ماں آپ ہے، میں بڑی خوش نصیب ہوں۔ ان کے گھر کے پڑوس میں ایک ہندو فیملی رہتی تھی، جس میں ایک آرمی کے کرنل تھے، ان کی فیملی تھی، ان کا گھر میں آنا جانا تھا، بہت شریف لوگ تھے، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اب جو گھر میں آنا جانا دیکھا تو بیٹی کہتی تھی کہ امی، ماں، ان کے گھر میں اتنی محبت ہے، آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہ بہو ہے، لگتا ہے یہ اکلوتی بیٹی ہے۔ پھر جب ان کی بیٹی آتی ہے اپنی سسرال سے تو نند بھاوج ایسی لگتی ہیں جیسے دو سگی بہنیں ہیں یا دو بیسٹ فرینڈس ہیں، کیا ماحول ہے گھر کا۔ تو اور بار بار آنا جانا ہوا، بار بار آنا جانا ہوا، اتنا متاثر ہوئے کہ اس گھر کی لڑکی نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ اخلاق بہت پیارے ہیں، یہ تو ہمارے اندر بھی آنے چاہیے۔ تو اس گھر کی لڑکی نے، بہو نے اس کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو، انسانیت کے آئیڈیل رہبر محمد الرسول اللہ، میں تم کو کتاب دیتی ہوں، تم وہ کتاب پڑھو رسول اللہ کے بارے میں، محمد دا آئیڈیل پروفٹ، یہ کتاب دی اور کہا اس کو پڑھو، پڑھنے کے بعد تم مجھے بتانا۔ وہ پڑھتی گئی 3 راتوں میں اس نے 400 پیج کی کتاب پڑھ لی، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو، پتہ نہیں میرے پیرنٹس پسند کریں نہ کریں، مگر میں پرواہ نہیں کرتی، مجھے کلمہ پڑھا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس گھر کی لڑکی نے کلمہ پڑھا، پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کو سمجھایا، ماں باپ نے آ کر اس فیملی سے بات کی، اور بالآخر پورا خاندان نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک بہو کی سعادت مندی، ایک ساس کی شفقت، ایک گھر کا محبت بھرا ماحول، ایک گھر کا خوشیوں بھرا ماحول نے دوسرے گھر والوں کو جنت کے راستے پہ چلا دیا۔
کاش کہ ہمارے ہر گھر میں محبت کا ماحول ہو، اپنائیت کا ماحول ہو، معاف کر دینے کا ماحول ہو، مسکراتے ہوئے چہرے ہوں، ہنسیاں ہوں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں خوشیوں کا ماحول ہو، ہمارے گھر میں محبتوں کا ماحول ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے، اس کے لیے دل کو صاف ہونا چاہیے، غصے سے، حسد سے، جلسی سے، تکبر سے، اہنکار سے، غرور سے، کنجوسی سے، ان خراب چیزوں سے دل کو صاف ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا انتہائی مفید ہے۔